زندہ باد جدیدیت مرد آباد جدیدیت مرد آباد جدیدیت مرد آباد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا ولعنۃ اللہ لعنا کثیرا ابدا دائما دائما سرمدا علی المقصرین والناصبین والناصبین والمنافقین والظالمین اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم درود پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد میرے عزیزو میرے بھائیو میرے بندو میرے اللہ تعالیٰ سب کو عزت والی زندگی عطا فرمائے رضی واسطیہ دشمن شاہ سے محفوظ رکھے اللہ مظلومین فلسطین کی مدد فرما ان کے دشمنوں پہ لعنت فرما جو دشمن اسلام باغے ہیں امریکہ اسرائیل اور اس کی ہماری کو تباہ و برباد کر دے مظلومین فلسطین کی مدد فرما شہدائے فلسطین کے درجات بلند فرما ان کی قبروں کو منور فرما یا اللہ علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں کو سلامت رکھ بیتن پاک بارہ امام چہردہ معصومین کے صدقہ سے میرے ملک پاکستان کی حفاظت فرما اسے داخلی خارجی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما یا اللہ جو میرے ملک کا برا سوچتے ہیں لوٹتے ہیں روچتے ہیں ان کو تباہ و برباد کر دے ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کر دے امت مسلمہ میں وحدت و اتحاد عطا فرما انتشار فقہ واریت دہشت گردی کی لعنت سے محفوظ فرما ولی الامر سلطان عادل کا جلد فرما علامہ آیت اللہ حسن کا قدیری کے درجات بلند فرما ان کے پسماندگان کو قوم شیعہ کو صبر جمیل عطا فرما ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما اس ادارے کو تازہ ایمان زمانہ آباد و شاد فرما آج ہماری فتح کرے دوسری گفتگو ہے اور باقی آیات میں آج پڑھوں آپ نے حافظ قرآن کتنے ہیں حافظ قرآن ختم ہو گیا اس کے بعد حافظ صاحب ہیں بچے حفظ نہیں کرتے آپ ضرور پڑھیں گے جب اٹھے نماز پڑھیں سب سے پہلے فاتحہ پڑھیں کہ جو ہمارے اللہ کا آمین ہم کے بندگی کی طرح اور اس کے ساتھ ساتھ ان 5 آیات کوئی سی بات کھولا 5 آتے ہیں جب آپ 8-10 سال پڑھیں گے آپ کو پورا قرآن آپ میں دماغ اور اس سے بڑا سچا سچا سونا ہی نہیں ہے قرآن جب یہ قرآن آپ کے پاس ہے پھر آگے تربیت کرنا ہمارا تھا سونے کو ڈھالنا پیش کرنا کھڑنا یہ ہمارا ٹھیک ہے نا کوئی کہے نہ کہے اس کی پرواہ نہ کرے اور بات ہم نے پڑھ لیا کوئی پڑھے نہ پڑھے طالب علم تو پڑھ لی ٹھیک ہے تمام پر فرض ہے طالب علم پر ڈبل فرض اس لیے کہ آپ امام زمانہ کے سپاہی ہیں ہمارے ادارے کی مدد خواجہ ناروانی کرتے تھے وہ بھی خواجہ جب اس کی ترتیب کو کھڑے کرتے اللہ بہت زیادہ تھا آپ کے استاد بھی وہی پڑھتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے محسن ہیں تو اپنا مال ادارے کو دیتے ہیں تاکہ اچھے بچے پیدا کریں اللہ ان کو بھی زیادہ رزق دے اللہ آپ کے علم بھی آپ یہ نہ دیکھیں جعفر بھائی یا کوئی مجھے کہے گا تو قرآن عادت بنا لیں جب اپنے گاؤں جائیں نا
وہاں بھی صبح کی نماز پڑھ کر قرآن پڑھیں گے، سارا خاندان کہے گا یہ ہے ہمارا بچہ. پھر اتنے جا کے تسی لٹ ہو گئے. وہاں پہ بھی شرمندہ خاندان والے بھائی ہم نے بھیجا تھا اس کو تعلیم کے لیے. مجھے یاد نہیں ہے کہ جب سے میں مدرسے میں نے قرآن پڑھنا تھا. اب مدرسے ہیں میری گاڑی میں باقی میں قرآن پڑھوں گا تو آپ کو قرآن سناؤں گا نا. مولا تمہیں سلامت کرے. کل میں نے تقریباً 9 آیات پڑھی. اب میں 13 آیات میں نے یہ پڑھا تھا. اللہ فرماتا ہے جو جھگڑے کے راستے پر چلتے ہیں نا، بڑے بدماش دہشت گرد کے راستے پر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گناہگار ناشکرے کی اطاعت مت کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں اور منافقوں کی اطاعت مت کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو قوم ماضی میں گمراہ رہ چکی ہے ان کی اطاعت مت کرو. کہ بھی آپ چھوٹے ہیں، ذہن آپ کے چھوٹے ہیں. جہاں میں پڑھ رہا ہوں نا، اب اس سے نیچے میں آ نہیں سکتا، میری مجبوری. اب بڑا جلسہ ہوتا ہے تم کو پتہ چلتا ہے کوئی مواد دیا جاتا ہے کہ جو قوم ماضی میں بد کردار تھی، گمراہ تھی ماضی میں، آج کی بات نہیں، ماضی اور گزرا زمانہ، بے دین تھے، گمراہ تھے، گمراہ کرتے تھے، ان کی اطاعت مت کرو. جن کے دل، اللہ فرماتے ہیں میرے ذکر سے ایک لحظہ بھی خالی رہے گا، ایک لحظہ، ایک گھنٹہ بھی خالی رہے گا، وہ اتباع کے لائق نہیں، وہ اطاعت کے لائق نہیں، وہ پیروی کے لائق نہیں، وہ جگہ نہیں، وہ تابعداری کے لائق نہیں، وہ پیر بننے کے لائق ہی نہیں ہے. پھر اللہ نے فرمایا جو گستاخ ہے، بد تہذیب ہے، میرے محبوب تیرے سامنے اونچا بولتے ہیں، ان کی اطاعت مت کرو. پھر 4 آیات میں نے پڑھی تھی، جن کا مفہوم ایک تھا، اے ایمان والو تم شیطان کے نقشے پا پر مت چلو. توجہ ہے نہیں؟ اب سبق آگے والی کس چلتی ہے. درود پڑھو بلند آواز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم. یہ میرا خیال ہے آپ کو 68 کی صورت نظر آئے. بہرحال ساتھی ہوگی، افسر نہیں تو مقدر بھی ہوگی، ہے قرآن کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا معنی آتا ہے کہ میں اس کی مدد سے شروع کرتا ہوں جو رحمان کی ہے رحیم. ٹھیک ہے، دوبارہ تفسیر بات کی بات. نون والقلم وما یسطرون. اب کل میں نے جتنی آیتیں پڑھی اس میں اللہ نے قسم نہیں کھائی، اور قسم وہاں دی جاتی ہے، لی جاتی ہے، کھائی جاتی ہے جہاں یقین دلوانا. بھائی آپ کے بچے نے چوری کیا، قسم دو. بھائی دو. کہتے جی کتنی کے جی 100 کا. کہتے جی 100 کا لے لو گا. قسم آپ کا نقصان ہوا ہے، آپ بچے کو سمجھا. قسم دو. قسم یقین کے لیے ہوتی. اب میری کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی، میں چھوٹا تھا میں پورا ہوں. میرے اللہ تو قادر مطلق ہے، وہ پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سامع ہے، سب کا معبود ہے، مسجود ہے. اس لوگوں کے سامنے تیری ذات قسمیں کیوں کھاتی ہوں؟ اور شیعوں کا اللہ قادر ہے، محتاج نہیں ہے. باتیں کیا یاد ہے نا؟ باتیں ثبوتیہ 8 ہیں. قدیم 1، قادر 2، عالم. یہ میں نے 1964 میں یاد کیا تھا. قدیم 1، قادر 2، عالم 3، حی 4، مرید 5، مدرک 6. وہ تم سنا متکلم 7 اور صادق. یہی صفات ہیں اللہ کے صفات. سورہ لقمان میں ارشاد قدرت 27ویں آیت میں 7 سمندر سیاہی بن جائے، مزید 7 سمندر اور سیاہی بن جائے، جتنے کائنات کے درخت ہیں کلمے بن جائیں، جنوں انس حساب کرنے والے بن جائیں،
پھر بھی اللہ کے جو صفات ہیں وہ درج نہیں ہو سکتے. تو آپ نے تو آج سنا کر کمال کر دی ہے. یہ مثال ہے بیٹا, یہ کیا ہے؟ اللہ شیعوں کا اللہ قادر ہے. قادر ہو کر اس مخلوق کے سامنے قسمیں کھا رہا. یہ ہے کون؟ ان کی حیثیت کیا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ تو اسلام کے دشمن تھے نا یہ جو 9 سکتے والے ہیں, جن کی 9 قباحتیں والے, صفت نہیں ہے 9 قیدیوں والے. اب نبی کیا کہتے ہیں؟ لوگوں میں آپ کے سامنے 40 سال رہا, شک رہے کبھی میں نے جھوٹ بولا ہے؟ کوئی بینک نہیں تھا, ورلڈ بینک جو بھی تھا نا اس زمانے کا, وہ جناب ابو طالب کا گھر تھا. میں جان بوجھ کر جملے پڑھ رہا ہوں تیرا زنگ اتارنے کے لیے. نبی کا الگ گھر نہیں تھا, ابو طالب کا گھر ہی نبی کا گھر تھا. ورلڈ بینک اس پر مہر لگتی تھی وہ جناب عمران کی تھی. کبھی خیانت کی ہے؟ اور ہم تو دوسرے کا مال لوٹنا ہمارے کو نہیں پسند ہے, حرام ہے. یہ ذرے کا بھی صاف جو ہے یا نہیں؟ کبھی خیانت کی ہے سونے میں, ہیرے کا مال میں؟ نہیں. اچھا اگر میں آپ کو کہوں, آج میں تمہارے فائدے کے لیے بات کرنے لگا, میرا خطاب آپ سب کے لیے, خطاب میں جتنی اکثریت والے تھے کافر تھے یا مشرک تھے؟ آپ بیٹھے نا, آپ میرے بچے ہیں, مومن ہیں, صدیق ہیں, ہماری طاقت ہے, ہمارا وہاں خطاب کن کو ہے؟ کافروں کو, مشرکین کو, اور وہ بھی قسموں کے ساتھ. آپ نبی فرماتے ہیں لوگوں میری جوانی آپ نے دیکھی, بچپنا دیکھا, اب میں اس ایج میں ہوں. کوئی مجھ سے گناہ کرتے دیکھا آپ نے مجھے؟ یہ بالکل نہیں. کہتے ہیں میں تمہیں کہوں یہ کوئی ابو قبیس ہے, اللہ آپ کو لے جائے گا, جب آپ بڑے ہوں گے نا جائیں گے. ہم بھی سوچا کرتے تھے کیسے جائیں گے مکہ مدینہ. خیال ہے اللہ کا فضل آل محمد کا 40 دفعہ سے بھی زیادہ گئے. آگے بچے ہمارے جا نہیں رہے, آپ بھی جائیں گے انشاءاللہ. ایسے آپ نہیں رہیں گے, آپ بھی ساری زیادتوں سے مشرف ہوں گے. تو آپ میں کہوں کوئی ابو قبیس ہے, یہ بڑا پہاڑ ہے مکے کا, شہر کے قریب. میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار آ رہا ہے جو تمہاری بستی کو تہس نہس کر دے گا, تمہیں تباہ کر دے گا, برباد کر دے گا. میری بات پر یقین کرو گے؟ عتبہ شیبہ ربیہ کے بیٹے بنی امیہ کے خاندان کھڑے ہو کر کہتے ہیں نانا ہم نے ساری زندگی آپ کو سچ کہتے سنا. یہ نبی اپنی آپ منوا رہے ہیں کہ میں ہوں کون. پھر میں اس سورت کے بارے میں جملہ کہوں گا, اور یہ مکی سورہ مدنی نہیں ہے, یہ مکی سورہ ہے. 3 دفعہ کہا. وہ کہتے ہیں جی ہمیں آپ کی بات پر یقین ہے کہ آپ بچنے سے لے کر ساری جوانی ڈھلتی آپ نے دیکھی ہے, آپ کی زبان مقدس پر کبھی جھوٹ لفظ آیا ہی نہیں. اچھا آج پھر میں یہ بات کرتا ہوں, یہ لشکر آ رہا ہے, آپ وہاں گئے پہاڑی کے پیچھے, دیکھا کہ لشکر ہے ہی نہیں ہے, پھر میرے بارے میں کیا کہو گے؟ یہ کافروں کے کفار سردار کہتے ہیں اے احمد تیری تربیت اس آدمی نے کی ہے جو ہمارا سردار ہے. ہم وہاں گئے لشکر نہیں, ہم سمجھیں گے ہم اندھے ہو گئے, لشکر ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ لشکر ہے, ہم اندھے ہیں. اب آپ کو جھوٹا نہیں ہے, منوالی نہ صداقت. آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ تفلح. مکے میں جو بھی کلمہ پڑھ کر یہ کہہ کے نا لا الہ الا اللہ تفلح, مر گیا جنت میں چلا گیا. نہ اس کو محمد رسول اللہ پڑھنے کی ضرورت, نہ علی ولی اللہ, نہ 5 بار 12 14. ایک بار ایمان لانا شرط,
ابتدائی زندگی ہے نا، پہلی ڈوز ہے. لا الہ الا اللہ تفلحو، لا الہ الا اللہ تفلحو، یہ قرآن کی آیت ہے. جس نے لا الہ الا اللہ کا فلاح پا گیا، جنت میں چلا گیا. اب توجہ، یہ جب منوایا نا، وہ کہتے ہیں یار ہمارے ہر ایک نے اپنے اپنے خدا بنا رکھے، کوئی بغلوں میں، کوئی ایسے کوئی ایسے. یہ کیا کہتا ہے؟ اب ان کے پاس کچھ نہیں تھا، جھوٹا تو کہہ نہیں سکتے تھے. کہتے ہیں یہ دماغ سے بات سمجھائیے، ہمیں جچتا نہیں ہے، یہ دیوانہ ہو گیا، یہ اپنے آپ سے باہر ہو گیا. جھوٹا نہیں کہہ رہے، دیوانہ ہو گیا. اس کی بات دیکھو نا، وہ 360 ہمارے دین ہمارے پڑے ایک بنا دیا اس نے. ایک جادوگر ہے، اس کا دماغ گر گیا. اب اللہ فرماتا ہے میں بھی ہوں. اس نے یہ نہیں کہا کہ محمد رسول اللہ پڑھنے کیا لا الہ الا اللہ. ہاں ہمارا یہ عقیدہ ہے، جس نے اس زمانے میں نبی کے فرمان پر لا الہ الا اللہ کہا مر گیا، جنت میں گیا. اور جان کیوں گئے ہو؟ تو بابا یہ بات ہے، جیسے جیسے اسلام ترقی کرتا گیا شرطیں بڑھتی گئی. توجہ ہے یا نہیں؟ اب انہوں نے کہا یہ یہ چلا گیا. اللہ نے کہا میرے محبوب کو کہتے ہو نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے مجھے اس کی، اے میرے نون قلم، جو تو لکھتا ہے وہ حق ہے. ما انت بنعمت ربک بمجنون. اللہ نے تجھ پر ایسی نعمتیں کی ہے، تو مجنون نہیں ہے، تو دیوانہ نہیں ہے. وَإِنَّ لَكَ أَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. ایک تو تھی نا محنت کی اجرت، تیری ذات ان چیزوں سے بلند رہا ہے. وہ منہ بولے وہ میں اس سے بھی زیادہ دینے والا ہوں. اور کیا ہے؟ اب اللہ قسم ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. وہ میرے محبوب تیری پوری ذات تو الگ بات ہے، تیرا تو اخلاق ہی عظیم ہے. اللہ عظیم ہے نا، نبی کا اخلاق عظیم. وہ دا میراج پڑھ گئے تو پھر کرو، ادھر نہیں جانا چاہتا. اللہ نبی کے اخلاق کی ہے نا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ذات خدا کیا فرماتی ہے؟ فَسَتُبْصِرُ فَيُبْصِرُونَ. صبر تو بھی دیکھ اور وہ بھی دیکھ رہے. بِأَيِّكُمْ مَفْتُونٌ. آن قریب دیکھو گے کہ ہم پاگل کس کو قرار دیتے ہیں. بِأَيِّكُمْ، ان میں پاگل کون ہے؟ یہ تو تجھے بھونک رہے تھے نا، پاگل کون ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ تو ہمیں کیسے پتا پاگل کون ہے، مجنون کون ہے؟ جس کو نبی اپنے دربار سے نکال دے وہی تو پاگل ہے، وہی تو دیوانہ اور مجنون ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. اللہ بہتر جانتا ہے کہ گمراہ کون ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. اور وہ یہ بھی بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ ہدایت پر کون ہے. وَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ. پھر وہی بات میرے محبوب جو تجھے جھٹلاتے رہے ہیں ان کی اطاعت مت کرو. اس سے قاعدہ کلیہ بنا جو بھی اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اللہ کے معصوم کو جھٹلائے وہ ہے کاذب، وہ اطاعت کے لائق. تو جاؤ اپنی تاریخ پڑھو کون کون نبی کو جھٹلاتا رہا. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. وہ کہتے ہیں نبی اپنے پروگرام میں نرمی کرے، ہمارے خداؤں کی عزت کرے. توجہ ہے یا نہیں؟ ایسی بات نہیں ہے. وَلَا تُطِعِ كُلَّ حَلَّافٍ مُّهِينٍ. اور وہ جو تیرے سامنے اونچی اونچی قسمیں کھاتا ہے نا، یا سلام جس کے یہ بڑا ہی عشق ہے، میں آپ کا دیوانہ ہوں،
تو دیوانہ ہے کمینہ۔ اللہ فرماتا ہے ایسے جھٹلانے والوں کی زیادہ قسمیں مولا علی فرماتے ہیں، جو بندہ ہر بات میں قسم اٹھائے اس کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ وہ ہر بات اللہ کی قسم، ایسی بات نہیں، قسم سے ہمارے گا۔ پھر آگے کیا؟ حماد مشاء بنمیم، وہ لوگ جو حد سے گزرنے والے، مناع للخیر معتد اثیم، نیکی سے روکتے ہیں۔ نبی نے کہا کاغذ قلم لاؤ، نہیں ضرورت نہیں۔ بیٹا اس سے زیادہ میں سادہ جملہ نہیں بول سکتا۔ خیر سے روکتے ہیں، مناع للخیر معتد اثیم، یہ نیکی سے روکتے ہیں، خیر سے روکتے ہیں۔ خیر پر چلنے والی قوم شیعہ ہے، اثنا عشریہ خیر البریہ۔ اب جنہوں نے تجھے جھٹلایا ان کی اطاعت مت کرو، اپنے پروگرام میں نرمی مت کرو، جو زیادہ قسمیں اٹھا کر اپنی محبت کا یقین دلاتا ہے ایسے جھوٹے سے بچو، جو ہر چیز میں کیڑے نکالتے ہیں جھوٹا کرتا ہے۔ اس سے بھی آپ کو نہیں پتا کہ نبی کے دماغ پر کتنے کیڑے نکالے گئے ہیں، کیسے کیسے بھونکے گئے ہیں۔ اللہ ان بھونکنے والوں کی وہ ڈیفینیشن بتا رہا ہے، یہ بزرگوں کے لیے جملہ بچوں کے لیے کم ہے۔ وہ کون ہے ایسا کرنے والے جو خیر سے بھی روکتے ہیں؟ اوتلن بعد ذالک زنیم، وہ گستاخ بھی ہے حرام زادہ بھی ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ بیٹا میں نے 13 آیات پہلے پڑھی ہے سورہ نون والقلم کی، مزید ترجمہ دیکھ لیں تو اس سے پتہ چلا۔ اب شیعہ کو ایک جملہ یاد ہے نا، وہ علی کا دشمن حرامی ہے، یہ حدیث پر پردہ ڈال رہے ہیں، عقل کے دشمن ہے، چاہے شیعہ یا سنی، غلط ہے، یہ جھوٹ ہے۔ جی علی کا دشمن حرامی ہے، نہیں، جو نبی کا دشمن ہے وہ اس سے پہلے حرامی ہے۔ ہمارا شیعوں کا عقیدہ جو 5، 12، 14 کا دشمن ہے وہ کل بھی حرامی ہے، آج بھی حرامی ہے، قیامت تک پیشہ بنا لیا علی کا۔ جس طرح مولا علی کے نام میں 17,000 ختم قرآن کا ثواب ہے، اسی طرح امام مہدی کے نام پر بھی 17,000 ختم قرآن کا ثواب ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ ہے نہیں؟ اب میں نے تقریباً 24 آیات پڑھی۔ کتنی آیات پڑھی؟ 24 آیات پڑھی کہ ایسے ایسے کی داد جن کے دل میں اللہ کے ذکر سے تھوڑی دیر بھی خالی رہے، وہ اتباع کے لائق نہیں، وہ اطاعت کے لائق نہیں، وہ پیروی کے لائق نہیں، وہ تابعداری کے لائق نہیں، وہ ہادی بننے کے لائق نہیں۔ دنیا کے پاس ایسا ایک بھی نہیں ہے۔ ہمیں جتنے بھی اللہ نے دیے وہی دیے ہیں کہ وہ جب سے اللہ نے خلق کیے وہ اللہ کی بندگی سے ایک لحظہ بھی دل کو خالی رکھتے ہی نہیں۔ اب میں دلیلیں دیتا ہوں، سننے کا رہتا اور موڈ ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھو کہ میں نے جو 1.5 گھنٹہ آپ کا لیا نا 2 دن میں، وہ تمہید اب فضائل فتح ہے، نوٹ کیا کرو، بیٹو یاد کیا کرو، کھیلا نہ کرو۔ کھیلنے کے لیے آدھا پونا گھنٹہ رکھو کہ تمہارے ہاتھ پیر جڑ نہ جائیں، باقی جو ہے آپ کا مقصد پڑھنا ہے۔ تو اب آئیے، راوی ہیں جناب ابو طالب، راوی ہیں جناب فاطمہ بنت اسد، راوی ہے اللہ کا محبوب۔ اصل قصے کہانیاں بنا کر بیان کیے جاتے ہیں، میں لفظوں کو بھی چناؤ سے لیتا ہوں، میں بڑی چھان بین فلٹر کرتا ہوں۔ آئے ہیں جب علی کعبہ میں تشریف لائے ہیں، آگے ہیں جناب فاطمہ بنت اسد ایسے بچے ہوئے، بچہ حالت سجدہ، بچہ حالت سجدہ میں،
جب یہ دونوں بزرگوار تشریف لائے، امی جان میرا سلام، جی میرے رات، وہ بھی سلام کرتے ہیں، کیا بنا؟ عرض کی جب سے دنیا میں آیا ہے، آگے سنو کیا پڑھ رہا، آگے سنو کیا پڑھ رہا، تھکنا نہیں ہے۔ جیسے ہی سماعت ادھر کی، اب میرے مولا مومنان، لنگر زمین و آسمان، پیشوائے متقیان، قرآن کی جان، توحید کی آن، میدان کی شان، حق کا عرفان، مومن منافق کی پہچان، کل ایمان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ توجہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان علی ولی۔ آپ سوال کرو، سلام کرو۔ وہ خود علی کس کی ولایت کا اقرار کر رہا ہے۔ سوال ہے، اس کا جواب ڈھونڈو استاد۔ خود اللہ کا ولی ہے نا، اور یہ جملے اگر کتابوں میں نہ دکھاؤ میری زبان کاٹ دینا، میرے پاس موجود ہے، میں نے حوالے لگا رکھے ہیں۔ پھر چلتے ہیں آگے، میں آپ نمونے پیش کر رہا ہوں۔ کون ہے جو دنیا میں آتے ہی اللہ کی بندگی کرتے؟ ایک لحظہ بھی ان کا دل ذکر خدا سے خالی نہیں ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ پھر اس کے بعد توجہ، جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، حضرت زائدہ خاتون سلام اللہ علیہ، اب میں ان چیزوں کے جن کا ہمارے بڑے بڑے تانیوں کو بھی پتہ نہیں، شعور ہی نہیں، پیشہ سمجھ کے ذکر کرتے ہیں۔ آپ جناب خدیجہ کے بارے میں 2400 غلام تھے حضرت خدیجہ کی والدہ، حضرت زائدہ خاتون سلام اللہ علیہ، 2400، جن میں 1200-1400 کنیزیں تھیں۔ تو اب میں تشریح جان کر رہا ہوں، خدیجہ نام نہیں ہے، میرے دوستو سن لو، خدیجہ نام نہیں ہے، یہ کیفیت کا نام ہے۔ بڑی ذمہ داری سے بات کر سکتا ہوں، خدیجہ کیفیت کا نام ہے، اسم نہیں ہے۔ بس ادھر میں نہیں جانا چاہتا۔ آپ بی بی فرماتی ہیں، وہ کنیزیں بھی دیکھتی ہیں کہ 5 ماہ پورے 6 مہینے کا پہلا دن، 5 ماہ پورے 6 مہینے کا پہلا دن، یہ بچی اللہ کی تسبیح پڑھ رہی ہے۔ تعجب سنا دے، ہارن کا وہ بچہ تو مدت سے پہلے دنیا میں آئے، مرے نہیں، ہم 9 ماہ 9 دن کے بعد آتے ہیں۔ جناب خدیجہ 5 ماہ پورے 6 مہینے کا پہلا دن، کیوں؟ اور شہیدو تم نیاز بھی دو تو مجھے راضی نہیں کر سکتے۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں شجرہ طیبہ کی جڑ کتنی پاک ہے۔ اور سید ہو، سیدوں کے گھر میں سید ہو، اور معرفت تو ہونی چاہیے نا، معرفت ہونی چاہیے ہی نہیں ہونی چاہیے۔ اب کائنات میں کوئی بچہ 5 ماہ پورا 6 مہینے کا پہلا دن بچا ہی نہیں، بچتا ہی نہیں۔ ہزاروں لاکھ نے میرے پاس، وہ کہتے ہیں ترابی صاحب بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کتاب دیکھو، کہتے ہیں اس بارے میں کچھ اللہ نے زندہ کیوں رکھا؟ 5 جواب ہے، میں ایک دو دوں۔ اللہ نے زندہ کیوں رکھا؟ توجہ، ہر بچہ 4 ماہ تک اپنی ماں کے جگر کا خون پیتا، ناف تو ناف، ناف تو ناف، 4 ماہ تک اپنی ماں کے جگر کا خون پیتا ہے۔ خون ہوتا ہے نجس، یہ نفس ہے، آدم و نجس قرآن کی آیت، خون ہوتا ہے نجس۔
تو اللہ نے اسے زندہ کیوں رکھا کہ 5 ماہ پورے 6 مہینے کا پہلا دن بیوی زندہ اور تسبیح بھی پڑھ رہی ہے، زندہ کیوں رکھا؟ کہا اس لیے رکھا کہ اس نے حرم بننا ہے میرے نبی کا، اور اس کی نسل نے قیامت تک پاک رہنا ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ یہ بات ہے سنت مولوی کی کتاب ہے جسے پڑھا۔ میں آیت اللہ حافظ ریاض کے پاس لے گیا، استاد ہے برسات کی استاد ہے، میں نے کہا جی ختیجہ کا معنی کیا ہے؟ میں اتنا تھا جب ان کے پاس آئے، میں نے کہا جی ختیجہ کا معنی میں متوجہ نہیں، متوجہ ہو جائیں۔ تو جہاں میں بیٹھتا ہوں نا سامنے قاموس پڑی تھی، میں نے کہا جی 6 جلد میں اس کا ہے، اے بیٹھ، مجھے آرڈر نہیں کیا، خود اٹھے کتاب اٹھائی۔ میں نے کہا جی یہاں یہ معنی سنی مولوی محمد علی نجم ہے بہاری کا، یہ اس کی کتاب ہے، ایسے ہی۔ میں نے کہا دوسرا جواب بھی سنی کا سن لو، دوسرا جواب سنی کا، ہر بچہ 4 ماہ تک اپنے ماں کے جگر کا خون پیتا ہے، خون ہوتا ہے نجس، اللہ نے اپنا آئین بدل دیا، ان کو زندہ رکھا کیوں؟ کہ اس کی جھولی کی زینت بننا ہے اللہ کی اس کنیز نے جو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ نعرہ سناؤ مردوں والا، وہاں بھی جب یہ بی بی دنیا میں تشریف لائی ہے نا 5 ماہ پورے 6 مہینے پر حالت سیدہ میں کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور شیعوں کی کتاب میں اس نے یہ پڑھا اشہد ان علی ولی اللہ۔ حق نہیں گیا، مولا تمہیں سلام۔ ایک درجہ اور بلند، یہ شجرہ طبہ میں بھی ہے، اور جو میں پڑھ رہا ہوں یہ علامہ آیت اللہ دستے غیب شیرازی شہید محراب و منبر آیت اللہ خمینی کے کلاس فیلو 495 کتابوں کے مصنف، عصمت کبریٰ کتاب ہے ان کی، معدن عصمت کتاب ہے ان کی جناب زہرا پر، وہ لکھتے ہیں اب اس کی راوی جناب خدیجہ، اس کی راوی حوا، ام کلثوم، مریم اور حاجرہ ہیں کہ یہ بی بی جب دنیا میں تشریف لائی ہیں کیا پڑھ رہی ہیں؟ توجہ، بی بی کیا پڑھ رہی ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان ابی محمد رسول اللہ واشہد ان بالی علی ولی اللہ۔ میں گواہی دیتی ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں یہ گواہی دیتی ہوں میرا باپ نبیوں کا سلطان محمد ہے، میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں جو میرا شوق ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ ایک بات تو یہاں تک نہیں، بات تو آگے بتانی ہے، کوئی نتیجہ تو میں نے دینا ہے۔ اس میں زیادہ چیزیں اہل سنت کی ہیں، باقی جو ہے ولایت والی یہ علی والوں کی پاس ہے، یہ علی والوں کے پاس ہے۔ اب آئیے بھائی، مولا تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں لے جائے کربلا، اللہ تمہیں لے جائے زیارت پر۔ کیا لکھا ہے کہ جو مولا غریب حسین کی معرفت رکھ کے زیارت کرتا ہے تو جب اس کا آخری وقت آتا ہے مولا اس کی زیارت کو
آپ گئے ہیں؟ یہ جو ہمارے پرسوں 37 افراد لاڑکانہ کے شہید ہوئے ہیں، اللہ نے ان کی جان کیوں کہ وہ اسی نیت سے جا رہے ہیں. نیت ان کی یہی تھی کہ ہم نے مولا کی زیارت ہے. مولا نے ان کو اپنی زیارت کروا دی. جنت کے بارے میں سوچ نہیں سکتے. توجہ آئی نہیں؟ تو آپ جب ہمارا آخری وقت ہوتا ہے نا، اکثر تو کافر ہو کر مر جاتے ہیں، ان کا صبر کا پیمانہ چھڑک جاتا ہے. جو مضبوط ہوتے ہیں وہ پکے رہتے ہیں. ان کی زیارت کو یہ تشریف لاتے ہیں کہ ایسے مولا کی زیارت کرتا ہے، اسرائیل سے کہتا ہے چل اپنا کام کر. وہ روح کھینچ لیتا، اس کی وہ ایسے نکلتی ہے جیسے ایک گلاب کا پھول نہیں ہوتا، جیسے اس کی خوشبو. مومن کی موت ایسے. اب آ جاؤ بھائی مولا، اب میں مرنے کے بعد پھر اٹھے میدان معاشر میں آ گئے. بنا ہو نبی پاک کے ایک صحابی کا جو 41 سال 5 ماہ 13 دن 9 گھنٹے کے بعد شرک سے مسلمان ہوا. نام ہے اس کا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے ہماری یہ مشکلیں آسان کر دیا. روز معاشر افراتفری روز معاشر کوئی کسی کا نہیں ہوگا. آپ یہ سینہ تان کا جملہ کہتے ہیں جس کو سوائے کے موقع نے بھی لکھا، ایک نہیں ہزاروں کتابوں میں لکھا ہے. حضرت فرماتے ہیں او مسلمانوں، نمازوں پر گھمنڈ مت کرو، روزوں پر حجوں پر زکات نہیں بن ہے. پتہ ہے جنت کو کون جائے گا؟ لا یجوز آدم الصلاۃ الا من كتب علی الجواز. سن لو، دھوکے میں نہ رہنا. جنت میں وہی جائے گا جس کے پاس علی کے ہاتھ کا جنت کا ویزا ہوگا. تھوڑا سا برداشت کرو، مولا تمہیں سلامت رکھے. اب بھائی راستہ مل گیا، پل صراط پار کر گئے، فرشتے پیچھے ہٹ گئے. اب یہ میں ایک الجھن نکال دوں، وہاں مولا نہیں ٹکٹیں لے کر نہیں بیٹھا ہوا، ویزے لے کر نہیں بیٹھا ہوا. یہ ایک اشارہ ہے، اجازت ہے. مولا جانتا یہ میرا یا میرا نہیں. وہ تو جب قیامت کا موضوع پڑھیں گے تو اس میں پھر پتہ چلے گا کہ دنیا میں ان کی حکومت کام تھی، روز معاشر اس سے کروڑ گنا زیادہ. اندر گئے جیسے دروازہ کھلا، سامنے طوبا کا درخت ہے. طوبا کے بارے میں شیعہ سنی عقیدہ ایک ہی ہے کہ اس کے اتنے پتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے بارش کے قطرات کو شمار کر سکتے ہیں، اس درخت کے پتوں کو شمار کر ہی نہیں سکتے. یہ نہیں ہوگا کہ اب ٹکٹ ختم ہو گیا کل آنا، نہ کل کی تو بات نہیں ہے، آج یوم آج کی بات ہے. جیسے گئے آگے بڑھے، انہوں نے درخت کا طوبا کا پتا اس کے پاس آ گیا. اس پتے پر کیا لکھا ہوا ہے؟ تھک کر سنے تیری مرضی، میں نہیں تھک رہا. اس پتے پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. محمد صلی اللہ. یہ محل ہے اس کا، جنت کا ویزا اس کے پاس، لوکیشن بھی اس میں ہے. کسی کے گھر میں نہیں جانا، اپنے گھر میں جاؤ. جیسے ہی وہ گیا لوکیشن اس کے پاس ہے. جس کے پاس لوکیشن آ جائے تو وہ کسی راستے سے گاڑی روک کر نہیں پوچھتا بھائی کدھر جانا ہے، وہ بولتی رہتی ہے ادھر ادھر. انسان میں اتنی طاقت ہے، اتنی رہنمائی کر سکتا ہے، تو اللہ رحمان اپنے بندے کے لیے یہ رہنمائی نہیں کر سکتا؟ جیسے اس نے دروازہ کھولا، آگے حوریں، آگے کیا ہے؟ حوریں. ہر حور پر یہ کیا لکھا ہے؟ پیشانی پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. میچ کر گیا ٹکٹ، اپنے گھر میں آ گیا نا. آپ یہاں رک کرنے کے بعد آپ سارے عوام سے کرنا چاہتے ہیں، سب سے کرنا چاہتے ہیں. توجہ، مومن جس نے ساری زندگی علی کی ولایت کا اقرار کیا، ساری زندگی علی علی کہا، اسے تو ملے گی جنت کی حور. جس نے ساری زندگی علی سے بغض رکھا، اسے حور نہیں حوریں ملیں گے. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ
آباد ہو، شاد ہو۔ ٹھیک ہے نا بیٹا؟ کل بھی میں برداشت کر جاؤں گا، تو پرسوں کے بارے میں ابھی میں نے سوچنا ہے کہ کیا فیصلہ، کیونکہ جن کی مجلس بنی ہے وہ بھی ہمارے عدالت کے بلکہ ہمارے بڑے ساتھی ہیں ہماری ٹیم کے ڈاکٹر سناتا رجائیہ، ہمارا ہم سے بڑا واسطہ عدالت کا مسئلہ، اور یہ واسطہ ہمارا کیا پتہ ہے۔ اب تو فیس بک بھرا ہوا ہے، سارے سنی علماء کہہ رہے ہیں، علامہ صاحب سے لے کر آج میں پڑھ رہا تھا وہ بھی کہہ رہا تھا آل محمد کی رضا کے بغیر جنت کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو۔ میں خود ایجوکیشن بورڈ کا ممبر ہوں، 11ویں کی کلاس میں بھی یہ آیا ہے کہ اہل بیت کی مودت کے بغیر، محبت کے بغیر جنت نہیں ملتی، لیکن یہ عقل کے اندر ہے، وہ بھی رضی اللہ، وہ بھی رضی اللہ۔ کل کی بات ہے، وہ میرے صاحب کہتے ہیں پتہ نہیں بی ایڈ کیا کیا تعلیمیں بولتے ہیں، میں پوچھتا ہوں، کہتے ہیں ترابی صاحب آپ ہمارے بزرگ کے سب سے سینئر ہیں، ہاں یہ نکتہ چینی ہم آپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ چپ کیوں ہے؟ میں نے کہا میں آج کا چپ نہیں، ہم 1400 سال سے چپ، میں بھی چپ ہوں، میرا مولا علی بھی چپ تھا کہ تم جو کچھ کرنا کر لو، ہم ان کتابوں پر یقین نہیں رکھتے، ہم تو قرآن پہ یقین رکھتے ہیں۔ جب میں بولا تو پھر میں نے آغا صاحب مکہ میری رحمت، جب میں ایجوکیشن بورڈ میں رہا تھا آغا صاحب سے رہنمائی کے لیے کوئی بھی بات ہو سکتی، آج لکھی جائے کہ پتہ نہیں کب ملتی ہے کب نہیں ملتی، دوبارہ آج یہ چیزیں انہوں نے کوئی تحرکات لے لو اور بھی ہیں، وہ سارے کہتے ہیں کہ او بدبختو، ایک مرنا کہنا کہ سانو نماز روزہ حج زکات کرنے لگے گا، نا اگر اہل بیت نبوت ناز ہے تمہاری نمازیں بھی کام نہیں آئیں گی، نمازیں پست ہیں، اہل بیت بلند ہیں۔ مولا تمہیں سوائے بنو حسین، یہ اذان ایام قضا جاتے ہیں، ذاکر مولوی کو جو چاہتے ہیں پڑھتے ہیں۔ میں نے جو ریاض الاحسان اور مقتل کی کتابیں پڑھی ہیں، سفر گھوڑا، یہ تیز لو گھوڑا کتنی دیر میں پہنچتا ہے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ 12 محرم کو چلے ہیں کربلا سے، پھر راستے میں ایک شہر آتا ہے، علی جانتا ہے، بات سنا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آتا ہے شہر کے بہر کی مسجد حنانہ، اس میں 3 دن رہے۔ 17 یا 18 محرم کو دربار میں، اور دربار میں بھی گھنٹے میں نہیں، بڑی دیر، بڑا وقت، جیسا بندہ ذمہ دار، مسائل ہے ان پر، ظلم کی حد ہو، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تھوڑا تھوڑا آگاہی دینا آپ کو یہ تو پر فرض ہے، یہ ہم پر فرض ہے۔ ابن منذر مدائنی یہ دونوں آنکھوں سے نبینا تھا، مولا علی کا صحابی تھا، ہر جنگ میں مولا کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، اس کے سر پر گلد لگا تھا، آنکھوں پر نور چلا گیا، سما ختم ہو گئی، اللہ۔ اب ابن منذر مدائنی کہتے ہیں میں آیا مولا سجاد کی بات پر، سلام پیش، مولا نے اس کے آگے ہر شہر پوچھنے کے مولا پاس، میں صرف یہی پوچھنے آیا ہوں کہ کوفہ تو ہم سے چھوٹ گیا، آگے آؤ کہ بابا نے روک دیا، کہ ان میں کوئی شرط جہاد والی نہیں ہے، لیکن فرزند زیادہ کوفہ پر ہمیں مال بھی تھا،
سارے کوفی قبیلے نہیں تھے، کربلا میں زیادہ شہید بھی کوفہ کے ہیں، جس میں تمار ہے، ابھی مظاہر ہے، ایسے نہ کہہ دیا کرو، ہر طرح کے بکنے والے بھی ہوتے ہیں۔ مولا مجھے یہ بتائیں، آپ کوفہ کے بازار میں گئے، آپ کا امت نے سلوک کیسے کیا ہے؟ امام سجاد خون رونا شروع، خون، اور یہ حقیقت ہے، عام پانی روتے ہیں آنسو، معصوم خون روتا ہے، چاہے سجاد ہو چاہے تمہارا 12واں آقا مہدی۔ جو ہماری تاب ہے ان کی نہیں۔ کسی نے سوال کیا تھا کہ مولا آپ بھی خون روتے ہیں؟ فرمایا سارے زندہ ہوتے وہ بھی خون روتے، تمہیں کیا پتا زینب کے پردے کا مقام کیا ہے، یہ رسول کی بیٹی کی شان کیا ہے، اتنی عظمت ہے۔ اب ابن منذر کو کہتے ہیں چچا پانی پیو، اس نے کہا نہیں آقا پانی نہیں، میرا سفر دور نہیں، میرا بازو پکڑ کر لے آئے آپ کی بارگاہ، مجھے یہ بتائیں۔ آپ دیکھو امام کس انداز سے کہتے ہیں ابن منذر مدینی، تو خدا کا شکر ادا کر کے تیرے کان بھی نہیں ہے، تیری آنکھیں بھی۔ امت نے اس طرح ہمارا استقبال کیا ہے، جب کوفہ میں محلہ یہود و نصارہ سے ہمارے قافلے کو گزارا جانے لگا تو صدائیں آئیں، جس نے علی سے بدلہ لینا ہے آؤ علی سے بدلہ لے لو۔ نے کہا کون ہے علی، کیسے بدلہ لے؟ کہا علی نہیں، علی کی بیٹی ہیں، پتھر دل کا نظامی نہیں۔ جب یہ کہا گیا نا عورتیں اپنے مکانوں کی چھتوں پر بیٹھ گئیں، اس طرح بدلہ لیا، اس طرح بدلہ لیا۔ میرا امام سجاد کہتے ہیں 10 منٹ کے بعد ہماری یہ کیفیت ہو گئی تھی، میں اپنی پھوپھیوں کو نہیں پہچان سکتا تھا، پھوپھیاں مجھے نہیں پہچان سکتی۔ ایسا منظر تھا، ایسا منظر تھا۔ جب پتھر پڑے، پتھر چھوڑو آگ کے انگارے پڑے تو خون رکا، خون آلودہ ہو گئی زہرا کی بیٹی، کنیزیں بھی ساتھ ہیں۔ ایسے چلتے چلتے نا توجہ، یہ جملہ علامہ مشرقی کا قبلہ نقل سے میں نے روایت کیا، اس کے پاس وہ فرماتے ہیں اس مقام پر آ کر جناب سکینہ کہتے ہیں پھوپھی بڑی پیاس لگی، پھوپھی میرا دامن چل گیا، ہمارے بالوں میں بھی آگ پڑ گئی ہے، پھوپھی مجھے ایک گھونٹ پانی چاہیے ورنہ تیری سکینہ کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ رو کر کہتی ہے مر جائے تیری پھوپھی سکینہ، کس سے سوال کروں؟ تو اس طرح ہمارے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، پانی کیسے دیں گے؟ یا ایک مکان کی چھت سے یہ آواز ایک عورت نے سنی، جب سنی ہے نا تو اس نے اپنی بچی سے کہا بیٹا وہ جو چھوٹی کیتن ہے نا ضعیفہ کے پاس جو کھڑی ہے جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جا کر اسے یہ پانی پلا، جب وہ پانی پی لے تو اس سے میری 3 دعاؤں کی آمین کہنا۔ بچی پانی لے کر آ گئی، جیسے آ کر اس نے پانی پیش کیا، جناب زینب عالیہ رو کر کہتے ہیں بیٹا پانی بعد میں پیئیں گے، تیری ماں نے جو کام کرنا پہلے وہ کروا دے۔ اللہ اکبر۔ جس طرح علی کی سماعت بلند ہے ویسے علی کی بیٹی زینب کی سماعت بلند ہے۔ اس علم پر علی فائز تھے، وہی علم اسی بیٹی کے پاس، باپ کی طرف سے بھی اور ماں کی طرف سے۔ یہ عالمہ غیر معلمہ ہے، جیسی آئی ہے نا تو اب اچھا بیٹا تیری ماں نے کوئی کام کہا تھا؟ کہاں بی بی کہا تھا، کیا کام کہا تھا؟ کہ میری ماں نے کہا تھا اس بچی کو پانی پلاؤ، یتیم معلوم ہوتی ہے، اور اس سے 3 دعائیں کرواؤ۔ پہلی دعا یہ ہے کہ اللہ میری ماں کو مدینے لے جائے، میری ماں کو مدینے لے جائے۔ کیا کام ہے وہاں؟ کیا وہاں میری ماں کی مرشد زادیاں رہتی ہیں؟ اللہ اللہ۔ دوسری دعا ہے کہ وعدہ تھا میں تیرے گھر مہمان ہوں گی، آج 17-18 محرم ہو گئی ہے، ملاقات نہیں ہوئی، مجھے رسول کی بیٹی کی زیارت کروائے۔ تیسری دعا بھی کہی، جیسے یہ کہنا تھا نا
ہاں تیسری دعا، جس طرح تو یتیم ہوئی ہے کائنات میں کوئی یتیم نہ، اور یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا جاتا ہے، پیار کیا جاتا ہے۔ حسین کی یتیمہ ایسی ہے جس کا خون ہی نہیں رکتا، جب شبر نے چاہا تو ماچے مارے، اور یہ خون مرتے دم تک جاری رہا۔ اب بدتر دن کا دامنی جملہ کرنا چاہتا ہوں، جب یہ دعاؤں کی بات آئی نا تو بی بی نے آمین کہا، پھر سوال کیا مدینے میں تو تیری ماں جانا چاہتی ہے، کس سے ملنا ہے؟ کہا میری ماں کی مرشدزادی ہیں، رسول کی بیٹی ہیں۔ پتھر دل دامنی جملہ سنا بڑا سخت ہے، بی بی فجواسی ہے، اپنی ماں سے پوچھو وہ جو مدینے میں تیری مرشدزادی ہے اس کا نام کیا ہے؟ نام کیا ہے؟ اب یہ بچی تھی نا، بچپنے کہتی ہے اماں یہ بڑی کہتن پوچھ رہی ہے وہ جو مدینے والی تیری مرشدزادی ہے اس کا نام کیا ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹا واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، ہمیں دعا نہیں چاہیے۔ ہائے زینب ایسے تھوڑی ہے کہ اس کا نام بازاروں میں لیا جائے، تماش بینوں میں لیا جائے، کمینوں میں لیا جائے۔ یہ کہنا تھا جناب فضا نے فرمایا اے احمد زینب، جس زینب کا نام تو لینا پسند نہیں کرتی وہی تو زینب یہی ہے، وہ ام کلثوم ہے، وہ رقیہ ہے، وہ ام پروا ہے، یہ بچی اسی حسین کی بیٹی ہے۔ یہ کہنا تھا، یہ منظر بڑا عجیب تھا۔ آگے والا مرنا آ گیا، کہا اس سے بڑا مرنا یہ آیا کہ جب ہمیں عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں کھڑا کیا گیا، میری پھوپھی کھڑے کھڑے تھک گئی، ایک دیوار کی ٹیک سے پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئی۔ اب یہ حرام زادہ کیا کہتا ہے آج ہماری فتح ہے، جشن ہے، کوئی جشن سے خالی نہ رہے، سب کو بلایا جائے۔ ایک کمینہ کہتا ہے جشن تو تب بنے گا جب آپ مختار کو بھی یہاں بلائیں گے۔ اس کو بڑا مان تھا حسین پر، بڑا مان تھا مولا علی پر، وہ بھی ہمارے جشن میں شریک ہو۔ کہا وہ کیسے آئے گا؟ ایک سپاہی کہتا ہے میں جانتا ہوں اس کی کمزوری، میں جاتا ہوں۔ 4 سپاہی ساتھ لیے آ گئے، جناب مختار کڑیوں پر ہاتھ رکھ کر سوئے ہوئے، اس نے کڑیوں کو جنبش دی، شیر اٹھا، کیا بات ہے؟ کہا دربار میں حسین آئے ہیں، تیرا آقا حسین آیا ہے، ان سے نہیں ملو گے؟ کہا میں ضرور ملوں گا۔ کہا پھر چلو چلے۔ اب جناب مختار کھڑے ہوئے، کہتے ہیں ایک سردر تم میرے پیچھے پیچھے چلو، تم میرے پیچھے پیچھے چلو، تمہارا پردہ بھی مجھے برداشت نہیں، میں اپنے آقا کی زیارت کو جاؤں گا۔ اب آگے آگے جناب مختار ہے، گلے میں طور، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں رسن، پیچھے سجاد کا بکھرا شیر جیسے تہرتا آ رہا، جیسے میدان میں کوئی بہادر چلتا ہے یا شیر شکار کر کے چلتا ہے، تہرتا کر جیسے ہی دربار میں آیا ہے نا، جب دربار میں آئے اس نے دہلیز پر اپنے قدموں کو ایسے بلند کیا، چاروں طرف دیکھا، منظر کچھ عجیب تھا۔ جب کہیں زہرا کا لال نظر نہیں آیا اس نے گردن جھکائی، اب یہ راہداری میں چل رہا ہے، پوچھ اس نے زیاد کی طرف کی، ایسے ایسے ہر کرسی نشین کو دیکھتا آ رہا ہے، دیکھتا دیکھتا آ کر قریب آ کر کہتا ہے کہیں زہرا کے لال پر نظر نہیں پڑی؟ کہتے ہیں او ابئی کی نسل کے حرام زادے، تجھ سے یہی توقع تھی کہ تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، کہاں ہے میرا آقا؟ یہ عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے غصے میں نہ، حسین یہاں ہے۔ کہا دیکھو اگر میرا آقا یہاں ہوتا نا، میری نظر نہیں پڑی تو مجھے کہتے مختار میں ادھر میرے پاس آ جاؤں، یہاں زہرا کا لال نہیں ہے، میرا آقا نہیں ہے۔ آپ میرے ادھر پہ دیکھنا، اس نے اس کے پاؤں میں ایک تشت پڑا تھا، اس کے اوپر رومال تھا، اس نے چھڑی سے رومال کو ہٹایا، کہتا ہے مختار پہچان یہ تیرا مولا حسین ہے۔ جیسے ہی مختار نے دیکھا پہچان نہ سکے، چہرہ خون آلودہ ہے، زخموں کے نشان ہیں، کہتے ہیں نہیں نہیں یہ زہرا کا لال نہیں ہے۔ اس نے ایک سپاہی سے کہا جاؤ اس سال کو دھو کر لاؤ۔ اس حرام زادے کا ہاتھ حسین کی زلفوں میں پڑا، جیسے پڑا پیچھے سے جناب فضا رو کے کہتے ہیں سپاہی یہ سال مجھے دے دے، میں نے ساری زندگی اس کو دھویا ہے، ساری زندگی میں نے ان بالوں میں کنگھی کی ہے، ساری زندگی میں نے ان کو غسل دیا ہے، کپڑے پہنائے ہیں، یہ سال مجھے دے
جاتی ہوں. یہ آواز پہچانی مختار میں, جگر پھٹ گیا, پیچھے مڑ کر دیکھ کر کہ اماں فضا تو دربار میں, اماں فضا تو دربار میں. کہا مختار آنکھیں بند کرو, میرے پیچھے رسول کی بیٹی ہے, میرے پیچھے رسول کی بیٹی کھڑی ہے. یہ سنا تھا مختار نے آگے بڑھ کر ایک سپاہی سے تلوار چھینی, اللہ اکبر بلند کیا, حملہ کرنا چاہا, کڑیوں والا ہاتھ ہے. تو جب مختار جھگڑا کرنا, میرے ساتھ میری مائیں بھی ہیں, میری پھوپھیاں بھی ہیں, میری بہنیں بھی ہیں. بعد میں حسین